ہوں کیا ہم نے یہ چیز کی ہے؟ میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہم نے علم سے جو کوشچن سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ اپنے لیے فلائر بنانے ہیں. گڈ، جزاک اللہ خیر. تو ابھی ہمارا اگلا کیا ہے؟ صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. لازمی نہیں اب ہم ہر آیا کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو آیا ہم نے ایک موقع پہ پڑھی ہوتی ہے نا، وہ جب ہم دوسرے موقع پہ پڑھتے ہیں وہ آیا ہمیں اس دوران وہ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے یا ہوپ دیتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر آیا ہمیں ہر دفعہ دے گی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ٹائم پہ ہم پوری سورہ پڑھتے ہیں، اس میں سے سارا ٹاپک ہمارے لیے ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے دل میں جا کے لگتی بھی اور سمجھ بھی آتی ہے، وہ ہم سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، تو قرآن کو ہم نے ایسے اپنے اندر فیڈ کرنا ہے، اپنے اندر ایسے لے کے جانا ہے کہ یہ ہماری اور اللہ کی آپس میں کمیونیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. جس طرح نماز کے لیے کیا ہے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہو کہ نماز میں تم اللہ سے کلام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ہینڈ ریز ہوا ہے ثنا. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ بول سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو ہمیں گروپ میں ایکٹیویٹی ملی تھی جس میں ہمیں ایک ریفلیکشن پوائنٹ جو ہے وہ لکھنا تھا اسٹکی نوٹ یا فلیش کارڈ پہ. تو ہوں سورۃ الضحیٰ پڑھنے کے بعد جو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ ہوں میرے اندر شکر گزاری کی فیلنگز جو ہیں وہ پیدا ہوئی. یعنی جب میں نے اس موقع پر سورۃ الضحیٰ پڑھی تو میرے اندر یہ فیلنگز پیدا ہوئی کہ الحمد للہ فار گڈ ہیلتھ، الحمد ہوں للہ آئی ایم ایبل ٹو اٹینڈ مسلمہ اسینشیلس کورس اینڈ کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز، اور الحمد للہ اللہ گیو می دی ایبلٹی ٹو رائٹ. تو الحمد الحمد للہ. للہ. یہ بہت اچھی بات کی ہے ثنا آپ نے. ہو سکتا ہے یہ ہم جب سوچ رہے ہوں تو، یا کوئی اور سوچ رہا ہو، یا ہم جب کسی کو بتانے لگے ہو سکتا ہے ہم لوگ سوچیں اتنی چھوٹی سی چیز ہم لوگ اسکپ کر گئے. میری اسکرین پاس ہوئی ہے. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اب یہ شکر گزاری بولنے میں کتنا چھوٹا چھوٹا ٹاپک لگ رہا ہے، چھوٹی چیز لگ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بلیسنگ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے. کیونکہ جو شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے، جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ میں لکھ پا رہی ہوں، آپ سوچیں اگر ہم لوگ اس قابل ہی نہ ہوں کہ ہم لکھ بھی پائیں، تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں سے چیزیں نکالنی ہے سامنے. پھر ہمارے اندر سے جو مایوسیاں ہیں، یا جو ہمیں کچھ بڑا اچیو کرنے کا چاہیے، پہلے ہم چھوٹی چیزوں کو جب دیکھیں گے نا، ہماری چھوٹی اچیومنٹس ہیں، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہاں ہمارے پاس بہت کچھ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کتنا خوف آتا ہے ان کو دیکھ کے، اور اس چیز کو سوچیں کہ ہم گھر میں کیسے سیف بیٹھے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانہ نہیں دیا ہوا؟ دیا ہوا ہے نا. اس کو ہم کنیکٹ کر پاتے ہیں نا اپنے آپ سے ان آیات کو. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ نہیں دیے؟ ہمیں ایسے ہی تو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے. تو جب بھی زندگی میں کوئی موقع آئے، یا میں نے کیا جملہ بولا تھا کہ جب کوئی آپ کو بتائے، سم ٹائم ہمیں ادھر ادھر سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، یا کوئی بہت ہم سے ناراضگی ہوئی ہوئی ہے، یا خدا نہ خواستہ اس طرح کے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد خیر پھیلانا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہم مقابلے بازی میں آ چکے ہیں، ہم کسی دوسرے کے لیے اچھے الفاظ نہیں یوز کرتے. تو ہم نے وہ بننا ہے کہ ہم کسی کے لیے اچھے الفاظ یوز کریں، اور اپنے اوپر چیک لگائیں کہ ہمیں کوئی جب بولے تو ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز نہیں دی ہوئی. سبحان اللہ. کسی اور نے کوئی اس طرح کی بات شیئر کرنی، ہوپ فلی یہ ثنا کی اس بات نے موٹیویٹ کیا ہوگا ہمیں. اور یہ ہمارے لیے ریمائنڈر بھی ہے. ایون میں اگر اپنے لیے بھی بولوں تو میں خود یہ لکھنے والی بات پہ میں بولوں گی کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں لکھ پاتے ہیں.
بعض لوگ اپنی دل کے جو حالات ہیں نا، کیفیت ہے، وہ لکھ کے باہر نکالتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی شکر گزاری ڈھونڈیں۔ اور فلائٹس کے یہ جو آپ کو ایکٹیویٹی بھی ملی تھی، اور میں نے بھی آپ کو سورہ سے بھی کنیکٹ کر کے دیا تھا کہ ہم نے اپنے لیے علم والی جو کوشچنز ہیں نا اپنے لیے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، ذات بے شک آپ لوگ وہ اپنے سرکل میں بھی سمجھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھائیں کہ ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، کوشچن کریں اپنے آپ سے، یہ فلائر بنانے ہم نے، اپنے نوٹس بنانے اپنے بکس کے پاس رکھیں، اپنے جو ٹیبل ہے اس کے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں ایکسٹرا ٹائم لگاتی ہوں نا، یہ اس کے لیے ڈسکشن کے لیے، یہ میں کسی ریزن پہ لگاتی ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح ڈائجسٹ کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسکرین ریزیوم نہیں ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو کوئی اسکرین شو ہو رہی ہے؟ آپ تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، آمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ دیے، جب جس ایج تک بھی دیے، اگر نہیں ہے تو وہ اللہ کی بہتر بہتر فیصلہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی جس موسم میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہ موسم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے جو موسم بدل بدل کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے، جب ہم کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو شاید یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنائے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس سے آگے سٹیپس لینا شروع کر دیں۔ مسلمان تو ہیں، اس مسلمانیت کو ہم نے اپنے اندر جگا کے رکھنا ہے، ہم نے نالج حاصل کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دی ہے، اپنے آپ کو بار بار چیزیں ریمائنڈ کروانی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بار بار اپنے آپ کو چیزیں بتانی ہے، بار بار اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اصلاح اصلاح کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اصلاح کرنی ہے اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں، سب چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے آپ کو بامقصد بنانا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں کچھ سرو کر کے جائیں، ہم لوگ ایسے نہ جائیں ہم کسی کاز پہ کام کر رہے ہیں، ہم کسی پرپس ڈریون لائف گزار رہے ہوں، اور اپنی اولادوں کو بھی پرپس دے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ کہف میں کیا آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے ان کی ٹینشنوں کے پیچھے۔ کیا ٹینشن تھی؟ کہ لوگوں تک یہ حق بات پہنچ جائے۔ اگر ہمیں اس حق بات کی، یہ جو قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یا جو احادیث ہیں، اس کی اس دین کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ یہ حق کیسا حق ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم پاگل ہو جائیں گے کہ ہم کس طرح اس کو پھیلانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کو اپنے تک نہیں رکھنا، ہم نے اس کو آگے بھی بانٹنا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے صرف، یہ اگلے لوگوں کے لیے بھی ہے، چاہے مسلمز ہیں نان مسلمز ہیں، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق ہم نے ایسے رکھنے ہیں، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکا سے بچنا۔ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، دھوکا دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اخلاق ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم نے اپنے اندر لانے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمز کے ہیں۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ خرابی اور پیچھے ہیں ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم لوگ ہر چیز میں پیچھے آ چکے ہیں، اور یہ جو ہم لوگ خسارے میں ہیں نا، یہ ہم لوگ خود خسارے میں۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ جو پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اس کو پکڑ کر کامیاب تھے، اور ہم خوار ہوئے اس کو چھوڑ کر، کیونکہ ہم نے اس نالج کو چھوڑ دیا، ہلکا لے لیا۔ یہ کوئی مولوی پڑھتا ہے اسپیشل، کوئی جس نے ڈگری حاصل کرنی ہے مسجد میں بیٹھنے کے لیے، اور اس کو ہم نے چھوٹی چیز کر دی، صحیح۔ تو یہ حسرت کا باعث ہوگا اگر ہم اس ٹائم ان چیزوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، اگر ہم نے ابھی اپنے پاس ان کو جوڑ کر نہیں رکھا ہوگا۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہی یہ الفاظ ہیں۔ تو ہم نے اس کو اپنے ساتھ
لے کر چلنا ہے، پھر اس کو بانٹنا بھی ہے، اور اپنے آپ میں وہ ایٹریبیوٹس لانے ہیں جو ایک مسلم کے ہوتے ہیں، اور اپنے لائف کو بمقصد بنانا ہے، اپنی اولادوں کو مقصد دے کر جانا ہے، ایسے نہیں جانا دنیا سے۔ ابھی آپ دنیا میں نظر دوڑائیں، آپ کو میں دو تین چیزوں کے نام لیتی ہوں، مجھے کوئی برانڈ بتائیں جو مسلمز کا ہو اور کھانے پینے کا ہو، مسالوں کے نام بتائیں، کس کے ہیں یہ مسالے ہیں؟ تیل بتائیں کس کے ہیں؟ ٹھیک ہے، شیمپو بتائیں، ابھی جب بائک آؤٹ کی کرنے کی باری آئی ہوگی، یہ ہمارے نہیں ہیں، اس کو ذرا آپ سرچ کیجیے گا، جو یہ چیزیں موسٹلی یوز ہو رہی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ذاتی برانڈز نہیں ہیں، ڈالڈا اور شری حبیب۔ اچھا، پھر ہمیں بتائیں کہ یہ جو پیمپرز وغیرہ ہیں جو ہم موسٹلی نام سنتے ہیں، جو ہر جگہ یوز ہو رہی ہے، یہ کس کے ہیں؟ نام اس کو سوچیں، ابھی جب آپ نے بائک آؤٹ وغیرہ چیزیں دیکھی ہوں گی تو یہ کس نے بنائی ہوئی تھی؟ کتنی ڈیفیکلٹی ہوئی، شیمپو نہیں مل رہا تھا، سنا ہے میں نے بایو آملہ ملا ہے ایک، وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ بھی انڈین کمپنی کا، یا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، سعید غنی کا، سعید غنی اپنا برانڈ ہے بالکل، لیکن اس کو یوز کوئی نہیں کرتا، میں نے ایک دو دفعہ یوز کیا ہے، اور نیچرل پروڈکٹس ہیں، صحیح ہیں، لیکن زیادہ ہم لوگ نہیں یوز کرتے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ابھی پتا چلا ہے کہ پاکستان میں یا ہمارے مسلم، ایون پاکستان کا میں نام نہیں لے رہی، مسلم برانڈز ایسے نہیں ہیں جو ہمارے بہت استعمال ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، پیمپرز ہمارے ہمارے ہم لوگوں نے نہیں بنائے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اولادوں کو ویژن نہیں دے رہے ہیں، ہم لوگ صرف ان کو ڈگریاں کروا رہے ہیں، اور ڈگریوں کے بعد ایون ہم لوگ خود، ٹھیک ہے، ڈگریوں کے بعد ہم ان کو غلامی کرنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، غلامی سے مراد ہے نوکری بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم سب نوکری کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں کون کرے گا؟ ایون ہمارے بزنس بھی جو ہیں، وہ بزنس وہ والے ہیں جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ آپ مجھے برانڈ بتائیں جو ہمارا کوئی باہر ملک میں برانڈ ہو، کسی باہر کی نیشنل ہم بھی چل رہے ہوں، بہت ریئر ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان KFC میکڈونلڈس کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے، ہماری وہ نہیں پورے ہوتے، زبان کے کیا بولتے ہیں ہم اس کو، چسکے نہیں پورے ہوتے، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم بتاتے بھی تو ہے نا کہ بھی ہم نے یہ چیز فلاں جگہ سے کھائی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بتانا بھی ہے نا KFC سے کھائی ہے بیٹھ کے، میکڈونلڈ سے کھائی ہے، وہ میں میکڈی گئی تھی، تو ہم لوگ کیوں اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے اپنا علم چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے علم کے ساتھ ملا کے پڑھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو کوئی عالم عالمہ بنے گا وہ پڑھے گا، نہیں، اس کے اندر سائنس پڑھی ہوئی ہے، تو اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، کسی بامقصد کاز کے ساتھ لگ جائیں، اگر ہم خود نہیں کریٹ کر سکتے کسی کاز کے ساتھ لگ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی کاز کام کر رہے ہیں اس کو ہم ویک کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک اسی سے ریلیٹڈ بات، ٹھیک، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیچھے کیا بات ہوئی ہے کہ جو مفلس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مفلس تھے، اس کو اس کے بعد آپ کو غنی کر دیا گیا، ٹھیک ہے، بہت سارا، بہت کچھ نوازا گیا، غنی صرف مالی طور پر نہیں، بہت چیزوں سے آپ کو غنی کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے دل کو بھی غنی کیا گیا، آپ کو مالی طور پر بھی غنی کیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ کو دینی طور پر بھی، دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اچھی سپورٹ ملی، اچھے لوگ ملے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب اس سے آگے ہی آیت ہو رہی ہے، آپ کو اگر اتنا کچھ ملا ہے نا، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، مجھے بس ایک منٹ دیکھنا ہے کہ میں ریکارڈنگ اور یہ سب کچھ پروگریس میں ہے نا، اوکے، صحیح ہے، تو آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے اب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فَأَمَّا، فا کا مطلب ہے پس، ٹھیک ہے، یہ فا الگ سے ہے، حمزہ میم اور الف یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، فَأَمَّا، پس جو، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، الیتیمہ، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا یتیمن،
وہ اسم نکرہ ہے، ٹھیک۔ اب یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، صحیح؟ تو ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو قہر، کاف ہرا۔ اچھا یہ تقہر کیا ہے؟ فعل مضارع، فا تو لا نہیں، تقہر تم ان کو ڈانٹو نہیں، ٹھیک ہے، تم ان کو اوپر سختی نہیں کرو، تم ان کو جھڑکو نہیں، جھڑک دینے کو بھی کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تقہر کیا ہے؟ قہرا یقہر، صحیح، تقہر، اور یہ حاضر کے لیے صیغہ یوز ہو رہا ہے۔ ساتھ میں گرامر بتانے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن ایک بس یہ نہیں ہے کہ فاما، اچھا پس جو الیتیم یتیم فلا تقہر، تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہمارے ارد گرد یتیم سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر پیار شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے نا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اس کو اتنا صدقہ ملتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے، صحیح، کیونکہ وہ لوگ نیڈی ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈانٹنے سے کیوں روکا گیا؟ ڈانٹنا بہت بیسک چیز ہے اور بہت آرام سے ہم لوگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی سے ہم تنگ ہوئے، ہم فوراً اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اونچا بول دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بیسک چیز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تک نہیں کرنا، بیسک چیز کو ہی روک دیا گیا، ڈانٹنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور پھر ان کی مال کی جو حفاظت کیجیے، ہم کیوں پڑھیں؟ لازمی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم کسی کے مال پہ بیٹھے ہیں، نہیں، اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہیں اچھے الفاظ میں، یہ چیز ہم نے لوگوں کو بھی بتانی ہے کہ یہ بہت سخت پکڑ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس چیز میں ملوث ہے کہ وہ کسی یتیم کے مال کو پکڑ کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بچے اس کی ذمہ داری ہیں، تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ ہم ان بچوں کو اس طرح سے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی ایک پراپر نالج ہے کہ ہاں آپ جتنا ان کے لیے کر رہے ہو، تھوڑا بہت آپ وہ ایز اے مارجن اپنے اوپر رکھ سکتے، لیکن ان کا حق نہیں مار سکتے، پھر بھی یہ نہیں اٹھ کے کہہ سکتے کہ یہ تو ہم نے ان کو پالا ہے۔ پالنا ہماری نیکی کا کام ہے، ہم نے کیا ٹھیک ہے، لیکن ان کا حق پھر بھی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم ان کا مار جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی سخت اس کے اوپر سنائی گئی ہیں احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی کہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک۔ ورنہ تو یہ جو مال ہے یہ ہمارے گلے کا توق بن جائے گا اور ہمیں سانپ کی صورت میں اور جانوروں کی صورت میں آ کے اس ٹائم پہ ڈسے گا۔ دنیا میں تو ہمیں یہ مال بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ باعث سکون نہیں ہوتا اگر حلال جگہ کا نہ ہو۔ اور سب سے چھوٹی چیز سے ہی منع کر دیا گیا کہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی یتیم آپ کے سامنے آئے تو اس پر سختی نہیں کرنا۔ اس کو قہر کس کو؟ یعنی کسی کی جو غصہ ہوتا ہے نا، غصے میں جب ہم اکثر یوز کرتے ہیں قہر ڈھا دیا کسی نے، ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی یہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کی سختی کا کوئی یتیم جو ہے کوئی ہماری سختی کا سامنا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ کسی کی تربیت کرنی ہے تو وہ بھی ہم پیار سے کریں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اگر اور اما جو سائل ہیں، جو آپ کے پاس سوال کرنے آتے ہیں، تو ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو بھی نہیں ڈانٹنا، ٹھیک ہے۔ ان کو جس طرح سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ کوئی پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک تو یہ چیز بھی ہے، یہ بھی غلط ہے کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم سے لے کے ہی جاتے ہیں کہ بھی ہمیں دو، تو لیکن ہم ایسے الفاظ نہ یوز کریں جس سے ہم کسی کی دل آزاری کریں۔ اس کے علاوہ اس کو ہم اپنے سرکل میں لے کے آئیں ذرا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے اپنے گھروں میں اس طرح ہم سے کسی نے کچھ مانگ لیا یا کچھ سوال کر لیا، سوالی سے مراد صرف یہ باہر کا نہیں ہم لیں گے، ہم اپنے ارد گرد کا بھی لیں گے، کیونکہ سم ٹائم ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے نیڈ ہوتی ہے کہ ہمیں تو پہلی بات ہے سوال کی ضرورت ہی نہ پڑے جو ہمارے سرکل کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہمیں،
کیونکہ ہم کسی کو جھڑک رہے ہیں کسی کو چھوٹا سمجھ کے، تو ہمیں اس سے روکا گیا، ٹھیک ہے۔ واہ اور اما جو بنعمتی کا، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، جو تمہارے ساتھ نعمتیں، تمہیں جن چیزوں سے نوازا گیا ہے، ربی کا، کدھر سے نعمتیں آتی ہیں؟ رب کی طرف سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی رب کے، اپنے رب سے، فحدث، اس رب کی طرف سے آنے والی نعمتوں کو بیان کرنا۔ اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نعمت بتائیں، دکھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلی تو بات یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام دیا ہے نا، جو آپ کو ہدایت دی ہے، ہدایت کی بات کرتے ہیں، ہدایت سے مراد دونوں آ جائیں گی، جو آپ کو نالج ملا، فہم ملا، یعنی سمجھ، اور ساتھ میں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحیح، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب اس کو آگے پھیلاؤ، اس کو آگے بیان کرو، اس کو آگے لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، ان کو بھی یہ فہم دو، ٹھیک ہے، روکو نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ان جنرل جو نعمتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کرو، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دی، یعنی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی ہے کہ ہائے آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہائے اس طرح سے بس نکل گئی ہے، یا جو بھی ہماری نیگیٹیوٹی والی چیزیں ہیں نا، اس کے بجائے اچھی بات، اللہ کا اچھا گمان دے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسا اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی ملی ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کاؤنٹ کریں، لوگوں کے سامنے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دی ہے، اس کو بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں یہ نعمتیں ہیں ہماری، تو یہ ہم نے اپنے ایکشن سے سمجھانی۔ اللہ کا شکر ہے میرا جگر، پھیپھڑے، گردے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ صحت میں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھا کریں کہ ہم لوگ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ہیلتھ کے حساب سے، کہ سم ٹائم آپ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہمیں پیٹ میں درد پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پڑتا ہے، تو وہ درد ہمارا کیا حال کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی جسم کے جوڑوں میں، پاؤں شاؤں میں درد نہیں ہے، یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، صحیح۔ یہ بیسک چیز ہے تاکہ ہم نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں۔ اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ ہم یہ قرآن جو نعمت ہمیں دی گئی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا، تو یہ دینی علم، دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہے، سب علم اللہ کی طرف، تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب نام بتا کے بھیجے تھے، ٹھیک ہے، یعنی علم دے کر بھیجا تھا، صحیح ہے۔ تو ہم نے اپنے ارد گرد یہ علم پھیلانا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی خوبصورتی دکھانی ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ تم اپنا وقت نکالو اللہ کے ذکر کے لیے، تو ہمیں اپنا وقت نکالنا ہے اس چیز کو پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ ذرا پیچھے سے ایک نظر دوڑا لیتے ہیں، ریمائنڈر اپنے لیے، ذرا اس صورت کو دیکھیں، یہ صورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ آج سورہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ جو آپ لوگوں کی ایک کلاس سکپ ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں کی حدیث کی کلاس کنٹینیو ہوگی، اور جو دوسرے آپ کی پیئر پریشر کی اگر کلاس ہے تو وہ کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ دہا آج ہماری کمپلیٹ ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن آنسر سیشن چاہیے تو وہ ہم ہوپ فلی سیٹرڈے کو اناؤنس کریں گے، تو وہ ہم پھر جو سورہ دہا کا سیشن ہے اس میں ہم کوشچن آنسر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوا تو، ورنہ آپ لوگوں کی دو کلاسز ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سب ادھر ہی ہیں کہ نہیں؟ صحیح، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سورہ کو یاد کرنا ہے، ایسے اب ہم نے پڑھ تو لیا لیکن اب ہم نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، ایسے نہیں چھوڑنا، نہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ یاد کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اس کو اپنے ساتھ ایڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میری طرف سے آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ کسی ایک بندے کو بتانی ہے، ٹھیک ہے۔
آپ نے کسی ایک بندے سے شیئر کرنی ہے، کسی ایک بندے کو پڑھانی ہے، یا آپ کو میں پرسنلی ہوم ورک دے رہی ہوں جو میں پھر آگے اس کو کاؤنٹ کروں گی انشاءاللہ سورہ دہا کے اسے. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے، اینڈ کر دیں. گڈ، صحیح ہو گیا. چلیں جی، ٹھیک ہے، الحمدللہ. دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.